شاعر اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے بہت سے پتلی کمر والے یعنی بدن کے اعتبار سے نزاکت اور نفاست میں شاخ کی طرح، یعنی بدر اس چاند کو کہتے ہیں جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، جیسے کہ وہ باریک ہوتا ہے، یہ شخص بھی یعنی کمر کے اعتبار سے باریک تھا. تو شاعر کہتا ہے بہت سے پتلی کمر والے نزاکت اور نفاست میں شاخ کی مانند، یعنی بدر کی مانند، چاند کی مانند. قلت لہو، میں نے اس سے کہا، انتصب، اپنے نسب کو بیان کر. فاجابا، پس اس نے جواب دیا، ما قتل المحب علی المحب حرام، محب کا قتل کرنا محب پر حرام نہیں ہے. تو یہاں پر اس جوان آدمی نے اپنے نسب کو بیان کیا ہے. کیوں؟ وہ اس طرح سے اس اشعار کے ذریعے، اس اشارے کے ذریعے کہ معروف ہے کہ اہل تمیم کے نزدیک ماں کو عمل اور عامل قرار نہیں دیا جاتا، یعنی ان کے نزدیک ماں عمل نہیں کرتا، اس کی خبر بھی مرفوع، اس کا اسم بھی مرفوع. تو یہاں پر اس نے حرامن کو حرامن پڑھ کر سائل کو یہ بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ میرا نسب بنی تمیم سے ہے. اور اسی وجہ سے اس نے ما قتل المحب، ما مائی نافیہ ہے، قتل المحب علی المحب، یہ جار و مجرور متعلق ہو جائیں گے محب کے، بلکہ قتل کے. ما قتل المحب علی المحب، محب کا قتل کرنا محب پر، محب کا قتل کرنا محب پر، یہ قتل کے متعلق یہ سب کا سب مل کر ماں کے لیے اسم ہو جائے گا، حرام اس کے لیے خبر. تو گویا کہ اس نے یہ بیان کر دیا کہ میں اہل تمیم سے ہوں، قبیلہ تمیم سے تعلق رکھنے والا ہوں. برفع حرام، حرام کے رفع کے ساتھ، کہ حرام کے رفع کے ساتھ، اس کے تنوین بالضمہ کے ساتھ ہے. وَأَمَّا بنو تمیم من، اور بہرحال بنی تمیم، ولا يعملونها، وہ اصلاح کو عامل قرار نہیں دیتے. اصلاً، یعنی اصلاً جب ہم اسے تمیز بھی قرار دے سکتے ہیں، اور قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ اصلاً نفی کے بعد آئے تو یہ ابداً کے معنی میں ہے، یعنی ہمیشہ. بس وہ اسے عامل قرار نہیں دیتے ہمیشہ، مانند شاعر کے قول کے بنی تمیم سے. وَمُحَفَّفٍ كَالْبَدْرِ، اور بہت سے پتلی کمر والے مانند چاند کی. قلت لہو، میں نے اس سے کہا، انتصب، اپنا نسب بیان کر. فاجابا، پس اس نے جواب دیا، ما قتل المحب، نہیں ہے محب کا قتل محب پر حرام، برفع حرام، حرام کے رفع کے ساتھ. المقصد الثالث فی المجرورات، الاسماء المجرورات قسم واحد وهو المضاف الیہ فقط، وهو كل اسم نوصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا نحو مررت بزید، ويعبر عن هذا الترکیب فی الاصطلاح بأنه جار ومجرور، او تقدیرا نحو غلام زید، تقدیره غلام لزید، ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه مضاف ومضاف إليه. ويجب تجريد المضاف عن التنوين
وما يقوم مقامه نحو غلام زید وغلاما عمر ومسلم مصر. مرفوعات کی بحث تمام ہوئی. اس کے بعد منصوبات کی بحث تھی. اسے بھی ہم نے منان خدائے منان کی توفیق کے ساتھ تمام کیا. مقصد ثالث مجرورات میں ہے اور اسماء مجرورات کی مصنف کے نزدیک مصنف فرماتے ہیں صرف ایک قسم ہے اور وہ مضاف الیہ ہے. اب مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ اسم ہے کہ جس کی طرف ایک چیز کی نسبت دی جائے. کسی چیز کی اس کی طرف نسبت دی جائے حرف جر کے واسطہ کے ذریعے. یعنی اب جس شے کی نسبت دی جا رہی ہے اس اسم کی طرف یا تو یہ حرف جر کے واسطہ کے ساتھ تو ہے لیکن یہ حرف جر یا لفظاً ہوگا یا تقدیراً. اگر لفظاً ہے تو اسے اصطلاح نحات میں جار و مجرور کہا جاتا ہے. لیکن اگر تقدیراً ہے تو اسے مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ اصطلاح نحات میں اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. آخر میں مصنف اس پیراگراف کے آخر میں مصنف ایک قانون کو وہ بیان فرماتے ہیں. وہ یہ کہ مضاف اور وہ چیز کہ جو اس کے قائم مقام ہو اس کا تنوین سے یعنی مضاف کا تنوین سے اور وہ چیز جو تنوین کے قائم مقام ہے اس سے خالی ہونا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین اور ما یقوم مقامہا یعنی وہ چیز کہ جو تنوین کے قائم مقام ہے ما یقوم مقامہ جو اس تنوین کے قائم مقام ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ میں جس اسم پر جس چیز پر داخل ہوں وہ تمام ہے. وہ اپنے معنی کے بیان کرنے میں مستقل ہے. وہ اپنے معنی کے بیان کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. وہ اپنا معنی خود بخود بیان کر سکتا ہے. اور دوسری طرف مضاف اور مضاف الیہ یعنی اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں. اور دوسری طرف مضاف اور مضاف الیہ مضاف کا تعلق ہوتا ہے مضاف الیہ کے ساتھ. ان کا ربط ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لذا اگر یہاں پر تنوین آئے اور دوسری طرف سے اس اسم کی اضافت بھی کر دی جائے تو تناقض لازم آتا ہے. یعنی تنوین کہتی ہے کہ میرا کسی کے ساتھ ربط نہیں تعلق نہیں. اضافت تعلق کو چاہتی ہے. لذا ضروری ہے کہ یہاں پر یعنی جب ہم اضافت کریں تو تنوین سے وہ اسم یا وہ چیز جو تنوین کے قائم مقام ہے اس سے خالی ہو. اسی لیے مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ واجب ہے مضاف کا تنوین سے اور وہ چیز جو تنوین کے قائم مقام ہے اس سے خالی ہونا. اس پیراگراف کی ہم تطبیق کریں گے اور انشاءاللہ درس کو اس پیراگراف پر تمام کریں گے. المقصد الثالث مقصد ثالث مجرورات میں ہے. فی المجرورات مجرورات میں الاسماء المجرورات قسم واحد. اسماء مجرورات ایک قسم ہے. وهو المضاف الیہ اور وہ ہے جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے. یعنی وهو الذی اضیف الیہ جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے. فقط اذا علمت ذلک فانتہ. وقت کی عبارت جب تو نے اس مطلب کو جان لیا فانتہ پس تو رک جا. چونکہ یہ فاء تفریعیہ ہے ایک شرط محذوف پر دلالت کرتی ہے اور قط یہ اسم فعل امر ہے تو اس کا معنی اذا علمت وہی جملہ شرطیہ وہی جملہ محذوفہ کہ جس پر فا دلالت کر رہی ہے یعنی شرط محذوف. اذا علمت ذلک جب تو نے یہ جان لیا کہ اسماء مجرورات ان کی ایک قسم ہے
फंतहे तो बस तू रुक जा। वहुआ और वो इस्म यानी वो किस्म, कुल्लुस्मिन हर वो इस्म है, नुसिबा इलैहि शैउन जिसकी तरफ निस्बत दी गई हो एक चीज की हरफे जर के वासिता के साथ, अज़्रुए लफ्ज के, लफ्जन अज़्रुए लफ्ज के, यानी अब वो हरफे जर या तो लफ्ज में होगा या लफ्ज में नहीं होगा, यानी तकदीर में होगा। लफ्जन ये तमीज है अज़्रुए लफ्ज के। नहवो मररतु बिज़ैदिन, मैं गुजरा ज़ैद के पास से, तो यहां पर हरफ जर लफ्ज में मौजूद है कि जो बे। और युअब्बरु अन हाज़ा तरकीब, और ताबीर किया जाता है इस तरकीब को फिर इस्तिलाह में बिअन्नहु इसके साथ कि ये तरकीब जारुन व मजरूरुन, जार और मजरूर है। युअब्बरु फेल मजहूल है, अन हाज़ा तरकीब ये इसके लिए नाइब फाइल है, और बाकी युअब्बर की मुतअल्लिक हो जाएंगी। और तकदीरन इसका अर्थ वही लफ्ज़न पर है, हरफ जर के वास्ता के साथ अज़्रुए लफ्ज़ के, यानी वो हरफ जर लफ्ज़ में होगा, और तकदीरन या तकदीर में होगा, अज़्रुए तकदीर के वो हरफ जर होगा। नहवो गुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, तकदीरुहु गुलामुन लिज़ैदिन, इसकी तकदीर गुलामुन लिज़ैदिन है कि यहां पर हरफ जर तकदीर में है, गुलामो ज़ैदिन में तकदीर इसकी क्या थी, जैसे कि बयान कर दिए, गुलामुन लिज़ैदिन है। व युअब्बरु अन्हु, और ताबीर किया जाता है इसको या इससे इस्तिलाह में बिअन्नहु इसके साथ ताबीर किया जाता है कि ये तरकीब मुज़ाफुन व मुज़ाफुन इलैहि, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि है। वयजिबु, और वाजिब है तजरीदुल मुज़ाफ अन तन्वीन, मुज़ाफ का खाली किया जाना तन्वीन से, व मा यक़ूमु मक़ामहु, और उस चीज से जो कायम होती है इस तन्वीन के मकाम में। नहवो गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, व गुलाम मा अम्रिन, यहां पर असल में गुलामाने था, अब ये नून उसी तन्वीन के इवज में थी जो तन्वीन इजाफत से पहले यहां पर थी, यानी जो नून यहां पर इजाफत से पहले थी, इजाफत से पहले यहां पर नून थी, असल में था गुलामाने, और ये तस्निया है, और नून तस्निया थी, और ये नून उस तन्वीन के इवज में थी जो मुफरद में आता है। मुफरद में गुलामुन आता है, और जब हमने इसका तस्निया किया तो यहां पर ये नून उस तन्वीन के बदले में आ गई, यानी उस तन्वीन का नाइब कायम मकाम ये नून वाक़या हुई, नून तस्निया। इसी तरह से जम में नून जम, हमने कायदा ये बयान किया है कि जब भी एक इस्म की इजाफत की जाएगी तो इस्म का तन्वीन से, और वो चीज जो तन्वीन के कायम मकाम है उससे खाली होना जरूरी है। तो गुलाम मा ने था, जब उस इस्म को उससे नून जो तन्वीन के कायम मकाम है उसे खत्म किया तो गुलामा अमरिन हो गया। मुस्लिमू ना था और मिस्रुन था, इजाफत के बाद मुस्लिमू मिस्रिन हो गया। मिस्र के यानी शहर के मुसलमान, अम्र के दो गुलाम, ज़ैद का गुलाम। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।